محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک معمولی کلرک تھا اور میں نے کمپنی کو کروڑوں کے نقصان سے بچانے کے لیے ایک زبردست پروجیکٹ بنایا۔ میرے باس نے وہ فائل میرے منہ پر مار کر مجھے نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ تم ساری زندگی جوتیاں چٹ کھاؤ گے۔ میں نے بھوکے پیٹ رہ کر اسی پروجیکٹ پر اکیلے کام کیا۔ 6 سال کے بعد جب وہ باس اپنی دیوالیہ ہوتی کمپنی کو بچانے کے لیے ایک انٹرنیشنل انویسٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا تو کرسی پر گھومنے والے شخص کو دیکھ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، کیونکہ شہر کے سب سے مہنگے اور پرتعیش ہوٹل کے صدارتی سویٹ میں رات کی تاریکی کے باوجود ایک عجیب سی چمک تھی۔ سکندر کے ہاتھ میں فرانسیسی شیمپین کا ایک قیمتی گلاس تھا اور وہ شیشے کی لمبی کھڑکی سے نیچے پھیلے ہوئے شہر کی روشنیوں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس پورے شہر کا اکیلا خدا ہو۔ اس کے عقب میں نرم چمڑے کے صوفے پر ملک کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بیٹھا تھا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے ایک موٹی سی فائل اس کی طرف بڑھائی اور انتہائی پر اعتماد اور مغرور لہجے میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ اس ڈیل کے بعد پوری مارکیٹ ہماری مٹھی میں ہوگی۔ میرے کمپنی کے شیئرز کل صبح آسمان سے باتیں کر رہے ہوں گے اور ہمارے مخالفین کے پاس رونے کے لیے آنسو بھی نہیں بچیں گے۔ ٹائکون نے فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور قدرے پریشان آواز میں کہا، سکندر، تم خطرے سے کھیلنا جانتے ہو، لیکن تم جس آگ سے کھیل رہے ہو وہ بہت بھیانک ہے۔ اگر تمہارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تمہاری ان خفیہ آف شور ٹرانسفرز کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سیدھا سیدھا منی لانڈرنگ کا کیس بنے گا۔ سکندر نے ایک زوردار اور طنزیہ قہقہ لگایا۔ اس نے اپنا مہنگا کیوبن سلگایا اور دھوئیں کا ایک بادل چھوڑتے ہوئے بولا، بورڈ میرے اشاروں پر ناچتا ہے۔ میں نے ہر مہرے کو اس کی قیمت دے کر خریدا ہوا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس دنیا میں ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے اور جس کی قیمت نہیں ہوتی اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جو میرے راستے میں آئے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ دوسری طرف اسی وقت بارش کی اس خوفناک رات کمپنی کے مرکزی سرور روم میں صرف میرے دل کی دھڑکن اور کی بورڈ پر چلتی ہوئی میری انگلیوں کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ باہر آسمان پر کڑکتی بجلی کی چمک شیشے کی دیواروں سے اندر آ کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ایک ایسی سلطنت کے حفاظتی حصار کو توڑ رہا ہوں جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ میں اسکرین پر چلنے والے پروسیسنگ بار کو دیکھ رہا تھا جو 97% تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے اس غرور کا علاج اور اس کی بربادی کا سارا سامان اسی وقت میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس اب صرف چند سیکنڈز باقی ہیں، اس سے پہلے کہ مین سیکیورٹی سسٹم کو میری در اندازی کا پتہ چل جائے۔ فائل ڈاؤن لوڈ ہونے میں صرف 3 سیکنڈ باقی تھے کہ اچانک سرخ الارم بجنے لگا اور پورے فلور پر سائرن کی کان پھاڑ دینے والی آواز گونجنے لگی۔ میں نے جلدی سے USB نکالی اور جیب میں ڈالی ہی تھی کہ سرور روم کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور 4 سیکیورٹی گارڈز نے اپنی خودکار بندوقیں میری طرف تان لیں۔ ان کے پیچھے چیف سیکیورٹی افیسر کھڑا تھا جس کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو رہا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، اپنے ہاتھ سر پر رکھ لو اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارا دماغ اسی دیوار پر بکھیر دوں گا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے۔ اگلی صبح سکندر اپنے پینٹ ہاؤس کے ریشمی بستر پر جاگا تو اس کا پرسنل اسسٹنٹ
اس کے ناشتے کی ٹرے کے ساتھ کھڑا کانپ رہا تھا۔ سکندر نے بلیک کافی کا گھونٹ لیا اور اخبار کی سرخیاں دیکھتے ہوئے پوچھا، آج کا شیڈول کیا ہے؟ اسسٹنٹ نے گھبراتے ہوئے اور اٹکتے ہوئے کہا، سر رات کو سرور روم میں دراندازی ہوئی ہے۔ ہم نے ایک معمولی کلرک کو پکڑا ہے، وہ ابھی بورڈ روم میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سکندر کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے کافی کا کپ زور سے ٹیبل پر دے مارا اور دھاڑتے ہوئے بولا، ایک 2 کوڑی کا کلرک میرے سرور روم تک کیسے پہنچ گیا؟ سیکیورٹی چیف کو فوراً سے فائر کرو اور اس لڑکے کو میرے سامنے پیش کرو۔ آدھے گھنٹے کے بعد کمپنی کے سب سے اوپری مالے پر واقع شاندار بورڈ روم میں قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مہوگنی کی لمبی میز کے ایک سرے پر سکندر بیٹھا تھا، اس کی تیز اور زہریلی نگاہیں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں 2 ہٹے کٹے سیکیورٹی گارڈز کے درمیان کھڑا تھا، لیکن میرے چہرے پر خوف کی ایک لکیر بھی نہیں تھی۔ سکندر نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور اپنی بھاری اور خوفناک آواز میں بولا، تو ایک معمولی کلرک جس کی اوقات میرے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ میری ہی کمپنی کا حساس ترین ڈیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ میں نے بغیر پلک جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، چوری وہ کرتا ہے جسے کچھ چھپانا ہو۔ سکندر، میں تو وہ دکھانے آیا ہوں جو تم اس دنیا اور ان معزز ڈائریکٹر سے چھپا رہے ہو۔ یہ سن کر بورڈ روم میں بیٹھے ہوئے تمام ممبران کے چہروں پر حیرت اور خوف کے سائے لہرانے لگے۔ سکندر نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا اور اپنے ڈائریکٹرز کی طرف دیکھ کر بولا، اس 2 کوڑی کے ملازم کی ہمت تو دیکھو، یہ آج مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے ہی وہی سرخ رنگ کی USB نکالی اور اسے میز پر پھینکتے ہوئے اس میں کہا کہ تمہاری وہ تمام آف شور ٹرانزیکشنز، کریبین جزائر میں چھپائی گئی دولت، منی لانڈرنگ کا ریکارڈ اور وہ جعلی اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں جو تم پچھلے 10 سالوں سے استعمال کر رہے ہو۔ اگر یہ فائل مارکیٹ میں یا FIA کے پاس چلی گئی تو تمہاری یہ اربوں کی سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی۔ لیکن میں یہ فائل تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے نہیں لایا۔ میں نے اس کے اندر ایک ایسا جدید ترین ماسٹر پلان بنایا ہے جسے تم ان تمام غیر قانونی کاموں کو قانونی شکل دے کر کروڑوں کے نقصان سے بچ سکتے ہو۔ کمرے میں ایک دم عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سکندر کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی چمک نمودار ہوئی جسے اس نے فوراً سے چھپا لیا۔ وہ ایک شاطر شکاری تھا، وہ جانتا تھا کہ بازی کیسے پلٹنی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی مخصوص درندہ صفت مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم واقعی بہت ذہین ہو علی، لیکن تم ایک بنیادی بات بھول گئے ہو۔ شطرنج کے کھیل میں تم جیسے لوگ صرف پیادے ہوتے ہیں، اور پیادے کبھی بادشاہ کو مات نہیں دیتے۔ تم نے کیا سوچا تھا تم مجھے یہ فائل دکھاؤ گے اور میں ڈر کر تمہارے قدموں میں گر جاؤں گا؟ اس نے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا جس نے فوراً پولیس کو کال ملا دی۔ سکندر اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا میرے قریب آ کر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم نے یہ فائل بنا کر اپنی موت کے وارنٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب میں تم پر کرپشن، ڈیٹا چوری اور بلیک میلنگ کا ایسا بھیانک کیس بناؤں گا کہ تم ساری زندگی جیل کی تاریک کوٹری میں سڑتے رہو گے۔ تمہاری اوقات صرف میری جوتیاں چٹخانے کی ہے اور تم ساری زندگی یہی سب کرو گے۔ اس نے وہ USB اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی اور گارڈز کو اشارہ کیا کہ مجھے باہر لے جائیں۔ جب مجھے ہتھ کڑیاں پہنائی جا رہی تھیں تو میں نے پلٹ کر سکندر کو دیکھا اور ایک ایسی پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ سکندر
بادشاہوں کو مات دینے کے لیے پیادوں کو ہی قربان ہونا پڑتا ہے۔ شام کے وقت جب مجھے جیل لے جایا جا رہا تھا تو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ سکندر مجھے سیدھا جیل نہیں جانے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پولیس کی وین ایک سنسان اور تاریک سڑک پر رکی۔ دو پولیس والوں نے مجھے کالر سے پکڑا اور گالیاں دیتے ہوئے وین سے باہر مٹی میں دھکیل دیا۔ سامنے چار گنڈے لوہے کے بھاری راڈ لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے بغیر کوئی بات کیے مجھ پر درندوں کی طرح حملہ کر دیا۔ لوہے کی سلاخیں میرے جسم پر بارش کی طرح برسنے لگی۔ مجھے اتنا مارا گیا کہ میری کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں، میرا جبڑا سوج گیا اور میرے منہ سے خون بہنے لگا۔ میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر ایک پرانے اور ویران کھنڈر میں گر پڑا۔ رات کو اسی وقت سکندر اپنے دفتر میں اپنے چیف فنانشل آفیسر طارق کے ساتھ بیٹھا مہنگی وسکی پی رہا تھا۔ طارق نے گھبراتے ہوئے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور کہا، سر، اگر اس لڑکے نے کسی اور کو وہ ڈیٹا بھیج دیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ سکندر نے ہنستے ہوئے اپنا گلاس ہوا میں لہرایا اور کہا، طارق تم بہت ڈرپوک ہو۔ وہ ایک غریب کیڑا تھا جسے میں نے مسل دیا ہے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہ USB وہ چھوڑ گیا ہے جو ہمارے بہت کام آئے گی۔ اس بیوقوف نے واقعی ایک شاندار فنانشل ماڈل بنایا تھا۔ ہم اسی کے پلان کو استعمال کر کے اپنا سارا کالا دھن سفید کریں گے۔ سکندر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس پلان کو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا وہ اصل میں میری بچھائی ہوئی بساط کا پہلا ٹریپ تھا۔ جب مجھے اندھیرے کھنڈر میں ہوش آیا تو میرے پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے خون آلود اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے جوتے کے تلوے میں چھپائی گئی ایک انتہائی چھوٹی سی ڈیوائس نکالی اور اس کا واحد بٹن دبا دیا۔ اسکرین پر ایک سبز روشنی چمکی اور لکھا آیا، فیز 1 کمپلیٹ۔ سردی سے کانپتے ہوئے مجھے اپنا وہ دردناک ماضی یاد آنے لگا جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے میرے والد زمان ایک انتہائی قابل اور ایماندار سافٹ ویئر انجینئر تھے، جنہوں نے سکندر کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے سے گراج میں اسی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ سکندر ان کا سب سے قریبی دوست تھا۔ میرے والد کے پاس کمال کا دماغ تھا۔ انہوں نے ایک ایسا انقلابی بینکنگ، سیکیورٹی اور لاجسٹک الگورتھم بنایا تھا کہ جس کی اس وقت مارکیٹ میں کوئی مثال نہیں تھی۔ سکندر صرف ایک چلاک سیلز مین تھا جسے لوگوں کو بیوقوف بنانا آتا تھا۔ جب کمپنی تیزی سے ترقی کرنے لگی اور اس کی مالیت کروڑوں میں پہنچ گئی تو سکندر کی آنکھوں میں دولت کی ہوس اتر آئی۔ اس نے ایک بھیانک سازش تیار کی۔ اس نے غیر ملکی جعلی انویسٹرز کے نام پر کچھ شیل کمپنیاں بنائیں اور میرے والد کے دستخط دھوکے سے ان کاغذات پر لے لیے۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے جب ہمارے چھوٹے سے گھر کا دروازہ ٹوٹا تھا اور فیڈرل انویسٹیگیشنز ایجنسی کے اہلکاروں نے میرے والد کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا تھا۔ سکندر نے سارا ملبہ میرے والد پر ڈال دیا کہ منی لانڈرنگ کا سارا ماسٹر مائنڈ زمان ہے۔ میرے والد کو کسٹڈی میں بے تحاشا ٹارچر کیا گیا تھا۔ جب وہ مہینوں بعد ضمانت پر باہر آئے تو وہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک چھن چکی تھی اور ان پر کروڑوں کا جرمانہ تھا اور معاشرے میں ان کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ سکندر ان کے سارے اثاثے اور کمپنی پر قبضہ کر کے ملک کا مانا ہوا بزنس مین بن چکا تھا۔ میرے والد اس ذلت اور صدمے کو برداشت نہیں کر سکے اور ایک رات انہوں نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دی۔ وہ منظر میری آنکھوں میں آج بھی کسی تیزاب کی طرح جلتا ہے جب میں نے اپنے باپ کی جھولتی ہوئی لاش دیکھی تھی۔ اس کے بعد ہماری زندگی جہنم بن گئی۔
میری ماں نے مجھے پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کیا۔ ان کے ہاتھ برتن دھو دھو کر پھٹ جاتے تھے۔ ہم کئی راتیں بھوکے سوتے تھے۔ پھر ایک دن میری ماں کو کینسر تشخیص ہوا۔ ہمارے پاس علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سرکاری ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر اپنی ماں کو خون کی الٹیاں کرتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور جس دن میری ماں نے میری باہوں میں دم توڑا، اسی دن میں نے اپنی ماں کی ٹھنڈی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ میں سکندر کو اس کے کیے کی ایسی سزا دوں گا کہ موت بھی اسے کے لیے ایک نعمت بن جائے گی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کی کمپنی میں ایک ادنا کلرک کی نوکری لی تھی تاکہ میں اس کے سسٹم کی رگ رگ سے واقف ہو سکوں۔ میں چاہتا تو USB پولیس کو دے کر اسے گرفتار کروا سکتا تھا، لیکن میں اسے اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ سکندر نے جو امپائر اتنے سالوں میں فراڈ سے کھڑی کی تھی، اب اس کی بربادی کے لیے مجھے ماسٹر پلان بنانا تھا۔ اور آج کی یہ چھوٹی سی واردات اس پلان کا ایک حصہ تھی۔ اگلے 6 سال سکندر کے لیے کامیابیوں اور میرے لیے خاموش تیاریوں کے سال تھے۔ سکندر نے ایک کے بعد ایک کمپنی خریدنا شروع کر دی۔ اس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اپنی روزمرہ کا میٹنگز میں اپنے ڈائریکٹرز کو گالیاں دیتا، ان پر فائلیں پھینکتا اور کہتا کہ تم سب میرے ٹکڑے پر پلنے والے کتے ہو۔ اگر میں نہ ہوں تو تم سب سڑکوں پر بھیک مانگو۔ ادھر میں نے اپنا ٹھکانہ شہر کے سب سے پسماندہ علاقے کے ایک اندھیرے تہہ خانے میں بنا لیا تھا، جہاں میں نے پرانے کمپیوٹرز جوڑ کر ایک ہیکنگ سیشن بنایا تھا اسٹیشن۔ میں نے ڈارک ویب کے ذریعے اپنی شناخت بدل لی۔ میں نے کرپٹو کرنسی مارکیٹ کو مینوپولیٹ کر کے اپنا ابتدائی سرمایہ بنایا۔ میں روزانہ 18 گھنٹے جاگ کر کوڈنگ کرتا، مارکیٹ کے رجحانات کو بدلتا اور سکندر کے ہر قدم کی پیش گوئی کرتا۔ میں نے اس کے سب سے قریبی ساتھی چیف فنانشل آفیسر طارق کی کمزوری ڈھونڈ لی تھی۔ طارق کو جوئے کی لت لگ گئی تھی اور اس پر انڈر ورلڈ کا کروڑوں کا قرضہ تھا۔ میں نے ایک گمنام اکاؤنٹ سے اس کا قرضہ اتارا اور بدلے میں اس کی روح خرید لی۔ طارق اب سکندر کی کمپنی میں میرا پیادہ تھا۔ طارق نے ایک دن سکندر کو مشورہ دیا کہ سر، ہمیں اب بین الاقوامی مارکیٹ میں قدم رکھنا چاہیے۔ ایک امریکن انویسٹمنٹ فرم ہے، ایپیکس گلوبل، جو ہمارے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے۔ سکندر نے فخریہ انداز میں اپنا سگار جلاتے ہوئے کہا۔ انہیں بتاؤ کہ سکندر کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرتا، وہ فرم خرید لیتا ہے۔ طارق نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سر وہ بہت بڑی فرم ہے، لیکن ان کا پورٹ فولیو ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ سکندر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایپیکس گلوبل نامی کمپنی دراصل میری ہی بنائی ہوئی ایک خیالی اور شیل کمپنی تھی، جسے میں ڈارک ویب کے ذریعے اس اندھیرے تہہ خانے میں سے آپریٹ کر رہا تھا۔ میں نے اس کا پورٹ فولیو اتنا پرکشش بنایا تھا کہ سکندر جیسا لالچی انسان اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر کے دفتر میں ہر روز نئی ڈیلز سائن ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا دماغ پوری دنیا کو فتح کر رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنے CEO کے ساتھ بیٹھا تھا۔ CEO نے پریشانی سے کہا، سر، ایپیکس گلوبل کی شرائط بہت سخت ہیں اور وہ ہمارے 60% شیئرز بطور ضمانت مانگ رہے ہیں۔ کل کو اگر مارکیٹ کریش کر گئی تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ سکندر نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور چلایا، تم لوگ بزنس کی الف بے بھی نہیں سمجھتے۔ جب مارکیٹ اتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہو تو رسک لینا چاہیے۔ ضمانت دے دو مجھے، 1 سال میں ان کی پوری کمپنی اپنے نام کرنی ہے۔ میں نے اپنے تہہ خانے میں بیٹھے ہوئے سکندر کی یہ گفتگو اپنے ہیک کیے ہوئے مائکرو فون کے ذریعے سنی اور میرے چہرے پر ایک گہری
اور خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خود چل کر میرے بچھائے ہوئے جال کے سب سے خطرناک حصے میں آ گیا تھا۔ سکندر کی کامیابیوں کا شور پورے ملک میں تھا۔ اسے بیسٹ بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ مل رہا تھا۔ ایوارڈ فنکشن میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک شاندار تقریر کی۔ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قسمت انسان کو بناتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان قسمت کو اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی سلطنت اپنے زور بازو اور اپنے شاطر دماغ سے کھڑی کی ہے، اور اسے کوئی طاقت نہیں گرا سکتی۔ جب وہ یہ تقریر کر رہا تھا تو ہال میں تالیوں کی گونج تھی، اور میں اپنے سیلن زدہ کمرے میں بیٹھا اس کی اسکرین پر چلتی ہوئی اس کی آواز سن رہا تھا۔ میں نے کی بورڈ پر آخری کمانڈ ٹائپ کی اور انٹر کا بٹن دبا دیا۔ میں نے اپنے آپ سے سرگوشی کی قیمت کہا کہ قسمت نہیں سکندر، یہ بساط میں نے بچھائی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میں اس بساط کو الٹ دوں گا۔ سکندر صبح اگلی اپنے دفتر پہنچا، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے تاروں کو بلایا اور کہا، ایپیکس گلوبل کے ساتھ ڈیل فائنل کے پیپرز تیار کرو، آج ہم تاریخ رقم کریں گے۔ اسی رات سکندر نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل پر دستخط کیے، اور اس نے اپنے تمام اثاثے اور شیئرز ایپیکس گلوبل کے ساتھ جوڑ دیے۔ دستخط کرنے کے بعد اس نے پین میز پر پھینکا اور ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا کہ اب دنیا پر ہم راج کریں گے۔ اسی لمحے میری لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک میسج فلیش ہوا، فیز 2 کمپلیٹڈ۔ یہ صرف ایک کمپنی کی بربادی کا کھیل نہیں تھا، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں میں سکندر کا غرور، اس کی عزت اور اس کی پہچان سب چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک بین الاقوامی کمپنی کا مالک بن گیا ہے، لیکن در حقیقت اس نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب اگلا بار ایسا ہوگا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس کا وہ تکبر جو اس وقت آسمان کی بلندیوں پر تھا، بہت جلد خاک میں ملنے والا تھا۔ اس نے طارق سے کہا کہ ڈائریکٹرز کی میٹنگز بلاؤ، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بادشاہ کون ہوتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے والد صاحب کا مسکراتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، بابا جان، آپ کے قاتل نے اپنا کفن خود خرید لیا ہے۔ کھیل کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، اور شہمات کا وقت اب صرف چند گھڑیوں کی دوری پر تھا۔ بساط کے سارے مہرے میری مرضی کے مطابق اپنی جگہ پر آ چکے تھے۔ سکندر جو خود کو شاطر کھلاڑی سمجھ رہا تھا، اب مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر تھا۔ میرے اندھیرے تہہ خانے میں 6 کمپیوٹرز سکرینز کی نیلی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور میں اپنی انگلیوں کو کی بورڈ پر کسی مہار موسیقار کی طرح چلا رہا تھا۔ کمرے میں صرف سرورز کی بنبناہٹ اور میرے سانسوں کی آواز تھی۔ میں اسکرین پر سکندر کی کمپنی کے مین فریم کا ایک ایک کونا دیکھ رہا تھا۔ وہ USB جو میں نے جان بوجھ کر اس کے پاس چھوڑی تھی، وہ اپنا کام اتنی خاموشی اور نفاست سے کر رہی تھی کہ دنیا کے جدید ترین اینٹی وائرس بھی اسے پکڑنے سے قاصر تھے۔ میرا برایا ہوا ٹروجن وائرس اب اس کے پورے مالیاتی نظام کی جڑوں میں بیٹھ چکا تھا، اور مجھے اس کے ہر اکاؤنٹ کی ہر خفیہ ٹرانزیکشنز کی مکمل رسائی دے رہا تھا۔ میں نے ایپیکس گلوبل کے نام سے جو شیل کمپنی بنائی تھی، وہ اب ایک بین الاقوامی مارکیٹ میں ایک دیو ہیکل وجود بن چکی تھی، جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف میرا دماغ اور میرے لکھے ہوئے کورس شامل تھے۔ دوسری طرف سکندر اس وقت شہر کے سب سے مہنگے گولف کورس کی ہری بھری گھاس پر کھڑا، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹائٹینیم کی گولف سٹک کو ہوا میں لہراتے ہوئے ایک غیر ملکی سفیر سے باتیں کر رہا تھا۔
اس کے چہرے پر تکبر کی وہ چمک تھی کہ وہ کسی فرعون کے دل پر ہوتی ہوگی، چہرے پر تھی۔ اس نے زور سے گیند کو ہٹ کیا اور گیند سینکڑوں میٹر دور جا کر گری۔ سکندر نے کہا لگاتے ہوئے سفیر سے کہا، تم دیکھ رہے ہو مسٹر رچرڈز، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ مارکیٹ میں لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں جب کسی کمپنی پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو اسے جڑ سے اکھاڑ لیتا ہوں۔ رچرڈز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن سکندر، ایپیکس گلوبل کے ساتھ تمہارا معاہدہ بہت پر اسرار ہے۔ مارکیٹ میں کوئی نہیں جانتا اس کمپنی کے اصل مالکان کون ہیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم ایک اندھے غار میں چھلانگ لگا رہے ہو؟ سکندر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا، لیکن پھر اس نے اپنے مخصوص غرور کے ساتھ کہا، اپیکس گلوبل جو بھی ہے وہ اب میری مٹھی میں ہے۔ میں نے ان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا ہے کہ ان کا سارا سرمایہ اب میری کمپنی کی ملکیت بننے والا ہے۔ رچرڈز، تم نہیں جانتے کہ میں نے اس ڈیل کے لیے کون کون سے مہرے استعمال کیے ہیں۔ میں اس دنیا کا واحد بادشاہ ہوں، اور بادشاہ کبھی اندھے غار میں نہیں کودتے اور وہ غار کو اپنا محل بنا لیتے ہیں۔ یہ سب وہ گفتگو تھی جو میں تہہ خانے میں بیٹھا اس کے فون کے مائکرو فون کے ذریعے سن رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ تم غار میں چھلانگ لگا چکے ہو سکندر، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اس غار کی گہرائی کتنی ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس کھیل میں سب سے خطرناک اور چال چلی جائے، اور ایک ایسی چال جو سکندر کے بچے کھچے ہوش بھی اڑا دے اور اسے اس مقام پر لے آئے جہاں وہ اپنی تباہی کے کاغذات پر خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کرے۔ میں نے اسے اپنے سب سے بھروسے مند مہرے کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ شخص تھا جسے سکندر نے 5 سال پہلے ایک چھوٹے غبن کے کیس میں پھنسا کر برباد کر دیا تھا۔ اس کا نام زید تھا۔ زید ایک انتہائی قابل ہیکر اور فائنینشیل اینالسٹ تھا جسے میں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے اٹھایا تھا اور اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ میں نے زید کو اپنے پاس بلایا اور اسے وہ اسکرپٹ سمجھا دیا جو اسے سکندر کے سامنے ادا کرنا تھا۔ میں نے زید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یاد رکھنا زید، سکندر ایک شکاری کتا ہے۔ ذرا سی آہٹ پر بھی گھبراہٹ سونگھ لے گا۔ تمہیں اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ میں زندہ ہوں اور ایپیکس گلوبل کے پیچھے چھپ کر اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے لگنا چاہیے کہ تم مجھ سے غداری کر کے اس کے پاس آئے ہو اور تم اس کے ہاتھ میں میری موت کی چابی دے رہے ہو۔ زید نے ایک گہرا سانس لیا اور پر اعتماد لہجے کے ساتھ کہا، تم فکر نہ کرو علی، اس شخص نے میری بیٹی کی جان لی تھی جب میرے پاس ان کے علاج کے پیسے نہیں تھے۔ میں اس کی آنکھوں میں دھول نہیں مرچیں جھونکوں گا۔ اگلی دوپہر سکندر اپنے دفتر میں بیٹھا اور ایک میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا جب اس کا چیف سیکیورٹی افسر گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور بولا، سر، ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ایپیکس گلوبل اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ سکندر نے غصے سے کہا کہ میں کچرا جمع کرنے والوں سے نہیں ملتا، اسے باہر پھینکو۔ لیکن افسر نے کانپتے ہوئے کہا، سر، وہ کہہ رہا تھا کہ 6 سال پہلے جس کلرک علی کو آپ نے مروایا تھا وہ زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی سکندر کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر زمین پر گرا اور پورے بورڈ روم میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے فوراً سے میٹنگ کینسل کر دی اور زید کو پرائیویٹ کیبن میں بلا لیا۔ زید اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ اور لالچ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سکندر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر زید کا گریبان پکڑا اور دھاڑتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو، میں نے خود اس کی موت کی تصدیق کی تھی۔ وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زید نے
سکندر کے ہاتھ جھٹکے اور ایک فائل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا، میں آپ کو کہانیاں سنانے نہیں آیا سکندر صاحب، یہ دیکھیں، یہ ہیں ایپیکس گلوبل کے ڈارک ویب ٹرانزیکشنز اور ریکارڈز، اور ان سب کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہی کلرک علی ہے، جس نے 6 سال پہلے آپ کے سرور روم میں در اندازی کی تھی۔ وہ آپ کی کمپنی کے ساتھ الحاق نہیں چاہتا اور وہ آپ کے ساتھ تمام ہڑپ کرنے کا جال بچھا چکا ہے۔ سکندر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کھولی اور اس میں موجود ثبوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ ثبوت اتنے اصلی اور ٹھوس تھے کہ سکندر کا دل و دماغ چکرا گیا۔ اس نے طارق کو ہی، جو میرا خریدا ہوا مہرہ تھا، فوراً سے بلایا۔ طارق نے فائل دیکھ کر چہرے پر پریشانی کے تاثرات لاتے ہوئے کہا، سر، یہ ڈیٹا بالکل اصلی لگ رہا ہے۔ اگر واقعی وہ لڑکا ہے تو اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ سکندر کی آنکھوں میں خوف اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا کہ میں نے اتنی بڑی سلطنت اس لیے نہیں بنائی کہ ایک دو کوڑی کا کلرک اسے مجھ سے چھین لے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ زید نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اس کا سارا فائنینشیل ماڈل ڈیزائن کیا ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میرا حصہ مجھے نہیں دیا۔ میں آپ کے پاس ایک ڈیل لے کر آیا ہوں۔ میرے پاس اس کے مین سرور کی ماسٹر کی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے تمام پوشیدہ اثاثے اور کریبیم جزائر میں چھپایا گیا کالا دھن ایک خاص ٹرانسفر پروٹوکول کے ذریعے کمپنی کے مین فرم میں لائیں اور اس ماسٹر کی کا استعمال کریں تو آپ الٹا اس کے ڈارک ویب کے تمام خربوں ڈالرز کے اکاؤنٹس ہیک کر کے اپنے نام کر سکتے ہیں۔ آپ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑک پر لا سکتے ہیں۔ اس کا سارا پیسہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے $50 ملین کیش چاہیے۔ یہ سنتے ہی سکندر کے اندر کا لالچی درندہ جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، ایک طرف تو اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، دوسری طرف اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل جائے گی۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ ایک جال ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے غرور نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے شاطر انسان ہے اور ہر کوئی پیسوں کے لیے بک سکتا ہے۔ میں اپنے تہہ خانے میں بیٹھا اس کے کیبن میں نصب کیمروں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو لالچ ناچ رہا تھا وہ میری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ اس نے زید سے وہ ماسٹر کی لے لی اور اسے پیسے دینے کا وعدہ کر کے بھیج دیا۔ رات کے 2 بجے سکندر اپنے دفتر کے سب سے خفیہ حصے میں طارق کو بلایا۔ طارق میرا پیادہ تھا اور وہ بالکل وہی سب کر رہا تھا جو میں نے اسے سکھایا تھا۔ سکندر نے طارق سے کہا کہ آج رات ہم اس کیڑے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل دیں گے۔ میرے سارے آف شور اکاؤنٹس اور بلیک منی کو مین فریم سے کنیکٹ کرو۔ ہم اس کی ماسٹر کی استعمال کر کے اس کا سارا پیسہ کھینچ لیں گے۔ طارق نے کانپتے ہوئے کہا، سر، اگر یہ کوئی ٹریپ ہوا تو ہمارا سارا پیسہ اور کمپنی کے سارے اثاثے ایک ہی ٹرانزیکشنز میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا رسک ہے۔ سکندر نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور چلایا، تم ساری زندگی ایک ڈرپوک کتے رہو گے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے سکندر کی اس حماقت پر اپنے کمرے میں ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پھانسی کا پھندا تیار کر رہا تھا اور اسے اس بات کا علم تک نہیں تھا کہ میں نے اپنے کی بورڈ پر آخری کمانڈ سیٹ کی اور اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب سکندر اپنے کی بورڈ سے انٹر کا بٹن دبائے گا۔ ادھر دفتر میں سکندر نے اپنے تمام اکاؤنٹس کو سسٹم کے ساتھ لنک کر دیا۔
اس کا سارا کالا دھن، اس کی جائیدادیں کے کاغذات، اس کے شیئرز، ہر ایک چیز اب ایک ہی ڈیجیٹل کلاؤڈز پر آ چکی تھی۔ اس نے زید کی دی ہوئی USB سسٹم میں لگائی اور سامنے اسکرین پر ایک پروگرس بار چلنا شروع ہو گئی۔ سکندر کے چہرے پر ایک درندوں جیسی خالی مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اکاؤنٹس خالی کر رہا ہے۔ وہ خوشی سے چیخا، ہم جیت گئے طارق، ہم نے اسے برباد کر دیا۔ لیکن اچانک اسکرین کا رنگ سب سے گہرا سرخ ہو گیا اور ایک سائرن کی آواز بجنے لگی۔ سکندر کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر کی بورڈ کے بٹن دبانا شروع کیے، لیکن سسٹم ہینگ ہو چکا تھا۔ اسکرین پر ایک میسج بلنک کرنے لگا، تھینک یو فار یور ایسٹس مسٹر سکندر، ٹرانسفرنگ ٹو ایپیکس گلوبل۔ سکندر کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس نے طارق کی طرف دیکھا، طارق تم نے یہ کیا کیا؟ میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اسے روکو۔ طارق نے سکون سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، سر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے خود ہی اپنے سارے اثاثے ایپیکس گلوبل کے نام ٹرانسفر کر دیے ہیں، اور آپ کی خوشخبری کے لیے بتا دوں کہ آپ کے سارے آف شور اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کا ریکارڈ ڈائریکٹ FIA اور انٹرپول کے سرورز پر بھی بھیجا جا چکا ہے۔ سکندر کا دماغ جیسے پھٹ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر طارق کا گلا پکڑ لیا اور جانوروں کی طرح دھاڑنے لگا، تم نے مجھ سے غداری کی، تم اس کتے سے ملے ہوئے تھے۔ طارق نے زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلا اور اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے بولا، غداری آپ نے کی تھی سکندر صاحب، زمان صاحب کے ساتھ۔ یہ تو صرف اس غداری کا سود ہے جو آج چکایا جا رہا ہے۔ طارق یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور سکندر وہاں تنہا کھڑا اپنی پوری زندگی کی کمائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے زیرو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اربوں کی سلطنت جو اس نے دھوکے اور فریب سے کھڑی کی تھی، وہ چند سیکنڈز میں خاستر ہو چکی تھی۔ اسکرین پر زیرو بیلنس لکھا آ رہا تھا اور میرے اندھیرے تہہ خانے میں میری اسکرین پر اس کے سارے اثاثے میرے نام ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری ماں کی وہ تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی جو انہوں نے مرتے وقت مجھ سے کہی تھی کہ بیٹا ظالم کو اس کے انجام تک ضرور پہنچانا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اسکرین پر روتے اور چیختے چلاتے ہوئے سکندر کو دیکھا جو فرش پر گھٹنوں کے بل گرا اپنے بال نوچ رہا تھا۔ وہ اس وقت دنیا کا سب سے بے بس اور غریب انسان بن چکا تھا۔ اس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ عزت، اور نہ ہی بچ نکلنے کا کوئی راستہ۔ انٹرپول اور پولیس کی گاڑیاں اس کے دفتر کی طرف نکل چکی تھیں، لیکن میں نے پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی پرائیویٹ لفٹ کو ہیک کر کے جام کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے پولیس کے حوالے ہو جائے۔ میں بھی اسے اس کے غرور کو مزید روندنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے کیبن کے اسپیکر ہیک کیے اور میری آواز اس کے کمرے میں گونجی، کیسا لگ رہا ہے سکندر بادشاہوں کے تخت سے سیدھا خاک پر گرنا، کیسا لگ رہا ہے؟ سکندر نے چونک کر سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے ہوا میں چلاتے ہوئے چیخا، علی میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے میری پوری زندگی کی محنت چھین لی ہے، میں تجھے کچے چبا جاؤں گا۔ میری سرد آواز دوبارہ گونجی، محنت وہ جو تم نے میرے باپ کو دھوکہ دے کر چھینی تھی، یا وہ محنت جو تم نے یتیموں اور غریبوں کا خون چوس کر کی تھی؟ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ شطرنج میں پیادے بادشاہ کو مات کیسے دے سکتے ہیں۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پیادہ جب خاموشی سے چلتا ہوا آخری خانے تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بادشاہ کی شہرگ کاٹ دیتا ہے۔
تم نے ساری زندگی دوسروں کو مہرے سمجھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ پچھلے 6 سال سے تم خود میرے بچھائے ہوئے بورڈ پر ایک اندھے مہرے کی طرح ناچ رہے تھے۔ تمہاری ہر کامیابی، تمہارا ہر معاہدہ، تمہارا ہر فیصلہ میرا کیا ہوا تھا۔ تم صرف ایک کٹ پتلی تھے جس کی ڈوریاں میرے ہاتھ میں تھی۔ آج تم زیرو ہو سکندر، تمہاری کمپنی، تمہارے اکاؤنٹس، تمہارا نام، سب کچھ میرا ہے، اور باہر پولیس تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم نے مجھے جوتیاں چٹکانے کا کہا تھا نا، اب وقت آ گیا ہے تم ساری زندگی جیل کی کوٹھری میں اپنے کیے پر آنسو بہاؤ اور میری جوتیاں چٹکاؤ۔ میں نے کنیکشن کاٹ دیا تھا اور اپنے تہہ خانے کی روشنیاں بند کر دی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی۔ وہ انتقام جس کی آگ میں 20 سال سے جل رہا تھا، آج اس آگ نے سکندر کے پوری سلطنت کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ لیکن کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ سکندر جیسا سانپ جب مرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ اپنا آخری زہر ضرور اگلتا ہے۔ وہ پولیس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، اور میں نے اس کے بھاگنے کا راستہ خود ہی تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے کیبن کی ایک پچھلی کھڑکی کی کھلی چھوڑ دی تھی جہاں سے وہ فائر ایگزیکٹ کے ذریعے فرار ہو سکتا تھا، اور میں جانتا تھا وہ سیدھا اسی شخص کے پاس جائے گا جس کے پاس اسے جاننے کے لیے میں نے مجبور کیا تھا۔ وہ مارکیٹ کے اسی گمنام انویسٹر کے پاس جائے گا جس کے بارے میں مارکیٹ میں مشہور تھا کہ وہ ڈوبتی کمپنیوں کو خریدتا ہے، اور وہ انویسٹر کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا۔ وہ خود چل کر میرے پینٹ ہاؤس آنے والا تھا، اپنے کیریئر اور اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے، اور وہیں ہماری آخری ملاقات ہونی تھی جہاں میں نے اسے اس کی اوقات کا وہ آئینہ دکھانا تھا جسے دیکھ کر اس کی روح تک کانپ اٹھتی۔ کھیل کا دوسرا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا اور شہمات کی بساط مکمل طور پر بچھ چکی تھی۔ بس اب بادشاہ کو اپنے ہی قدموں سے چل کر اس موت کے شکنجے میں آنا تھا جو میں نے اس کے لیے بڑی نفاست سے تیار کیا تھا۔ سائرن کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں قریب سے قریب تر ہو رہی تھی۔ سکندر نے گھبرا کر اپنے شیشے کے کیبن سے باہر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ نیچے سڑک پر انٹرپول اور مقامی پولیس کی 20 گاڑیاں اس کے ہیڈ کوارٹر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے چکی تھی۔ نیلی اور سرخ روشنیاں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور اس کا وہ غرور جو کچھ دیر پہلے تک آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا اب زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی وہ باقی کی ساری زندگی جیل کی کسی اندھیری کوٹھری میں گزرے گی، اور وہ بھی ان مجرموں کے ساتھ جنہیں اس نے خود بھی کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کیبن میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر اس کھلے ہوئے کھڑکی پر پڑی جو میں نے جان بوجھ کر اس کے لیے چھوڑی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کھڑکی سے باہر نکلا اور فائر ایگزٹ کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور وہ شخص جو کچھ گھنٹے پہلوں تک کروڑوں کی ڈیلز کر رہا تھا اب کیچڑ اور پانی میں لت پھت ایک چوہے کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے اندھیری گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے گلی کے ایک کونے پر لگی ATM مشین میں اپنا پرسنل گولڈ کارڈ ڈالا تاکہ کچھ کیش نکال سکے، لیکن سکرین پر بلاکڈ کا میسج آ گیا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے مشین پر مکے مارے، لیکن مشین نے اس کا کارڈ بھی واپس نہیں کیا۔ سامنے دکان کے باہر لگے ٹی وی پر نیوز چینل چل رہا تھا جس پر بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ ملک کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون سکندر کھربوں روپے کے فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں مفرور ہو گیا ہے، اور اس کے سر پر کروڑوں کا انعام رکھ دیا گیا ہے۔
یہ خبر سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنا ہر قیمتی دوست اور ہر رشتہ دار اور ہر پارٹنر اب دشمن لگنے لگا تھا۔ اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں جا کر اپنے ایک پرانے بروکر کو کال ملائی۔ بروکر کال اٹھاتے ہی کہنے لگا، سکندر تم کہاں ہو؟ پولیس تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے۔ سکندر نے روتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے کوئی پرائیویٹ جیٹ لے دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ بروکر نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، اب تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے سکندر؟ تمہارے سارے اکاؤنٹس زیرو ہو چکے ہیں، تمہاری کمپنی ایپیکس گلوبل کے نام ہو چکی ہے، مارکیٹ میں تمہاری اوقات ایک فقیر سے بھی کم ہے، لیکن اگر تم واقعی بچنا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک آخری راستہ ہے۔ سکندر نے بے تابی سے پوچھا، کیا راستہ ہے؟ مجھے بتاؤ، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بروکر نے کہا، مارکیٹ میں ایک نیا اور انتہائی پر اسرار انٹرنیشنل انویسٹر آیا ہے، جس نے پچھلے ہفتے ہی شہر کے سب سے اونچے اور مہنگے ٹاور میں اپنا پینٹ ہاؤس خریدا ہے۔ وہ انویسٹر ڈوبتی ہوئی کمپنیوں کو کوڑیوں کے بھاؤ خریدتا ہے اور اس کے انٹرنیشنل مافیا اور ایجنسیوں کے ساتھ ایسے رابطے ہیں کہ وہ تمہیں نیا پاسپورٹ بنوا کر آج رات ہی ملک سے باہر نکال سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص بہت ظالم ہے، وہ تمہاری جان کے بدلے تمہارا بچا کھچا سب کچھ لے لے گا۔ سکندر نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، مجھے اس کا ایڈریس دو۔ بروکر نے وہ ایڈریس بتا دیا اور فون کاٹ دیا۔ سکندر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بروکر بھی میرا ہی ایک خریدا ہوا ایک مہرا تھا، اور اس نے سکندر کو بالکل اسی راستے پر ڈال دیا تھا جو میں نے اس کی موت کے لیے چنا تھا۔ رات کے ٹھیک 3 بجے اس فلک بوس عمارت کے سامنے کھڑا تھا سکندر۔ بارش رک چکی تھی لیکن اس کے کپڑے ابھی تک گیلے تھے، اور سردی اور خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہوا تو 2 ہٹے کٹے سیکیورٹی گارڈز نے اسے روک لیا۔ سکندر نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ اسے انویسٹر صاحب سے ملنا ہے۔ گارڈز نے اس کی ایسی تلاشی لی جیسے وہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو۔ انہوں نے اس کی گھڑی کا، اس کا موبائل، اس کا مہنگا کوٹ اتروا لیا اور اسے ایک اندھیری لفٹ میں دھکیل دیا۔ لفٹ تیزی سے اوپر کی طرف جانے لگی اور سکندر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ وہ شخص جو لوگوں کو اپنے دفتر کے باہر گھنٹوں انتظار کرواتا تھا، آج کسی کے سامنے بھکاری بن کر جانے والا تھا۔ لفٹ 65ویں منزل پر جا کر رکی اور دروازہ کھلا۔ سامنے ایک انتہائی پرتعیش اور شیشے سے بنا ہوا پینٹ ہاؤس تھا، جس کی روشنیاں مدھم تھی۔ پورے فلور پر ایک پر اسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سکندر ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتا ہوا ایک بڑے سے کیبن کے دروازے تک جا پہنچا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کمرے کے اندر قیمتی فرنیچر اور نایاب پینٹنگز لگی ہوئی تھی، اور وہ بالکل سامنے شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ کرسی پر بیٹھا شخص کھڑکی سے باہر شہر کے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر کے گھٹنے کانپ رہے تھے اور وہ آگے بڑھا اور انتہائی لجاجت بھری آواز میں بولا، سر میرا نام سکندر ہے اور میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ پولیس اور مافیا میرے پیچھے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جان بچاتے ہیں۔ آپ میری کمپنی کے وہ شیئرز جو ابھی تک میرے نام ہیں وہ لے لیں، میرے پرائیویٹ جزائرز کے کاغذات لے لیں، لیکن مجھے آج رات یہاں سے نکال دیں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ کمرے میں گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر کے ماتھے پر پسینہ آیا۔ اس نے دوبارہ گڑ گڑاتے ہوئے کہا، سر کچھ تو بولے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے مار دیا جائے گا، مجھے بچا لیں۔
میں آپ کی جوتیاں صاف کرنے کو تیار ہوں۔ اچانک کرسی نے آہستہ آہستہ گھومنا شروع کیا۔ سکندر کی سانسیں جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ جب کرسی پوری طرح گھومی تو اس پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر سکندر کا رنگ موت کی طرح پیلا پڑ گیا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ دھڑام سے فرش پر گرا۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کرسی پر میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے مہنگے 3 پیس سوٹ کو درست کیا اور اپنے چہرے پر ایک انتہائی سرد اور قاتلانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، خوش آمدید سکندر، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ سکندر فرش پر رینگتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، تو تم علی ہو؟ تم نے مجھے برباد کر دیا، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ ناممکن ہے، یہ کوئی خواب ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنی بھاری آواز میں کہا، یہ خواب نہیں سکندر، یہ وہ حقیقت ہے جس کی بنیاد تم نے 20 سال پہلے میرے باپ کی لاش پر رکھی تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم میری باپ کی محنت چرا کر ایک امپائر کھڑی کرو گی اور قدرت تمہیں معاف کر دے گی؟ میں نے تمہیں 6 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، لیکن تمہارے غرور نے تمہاری آنکھوں پر ایک ایسی پٹی باندھ دی کہ تمہیں اپنے ارد گرد بچھائی گئی شطرنج کی وہ بساط نظر ہی نہیں آئی جس پر تم ایک اندھے مہرے کی طرح ناچ رہے تھے۔ سکندر نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رونا شروع کر دیا اور بولا، علی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اندھا ہو گیا تھا، تم جو کہو گے میں کروں گا، مجھے جیل مت بھیجو، وہاں وہ لوگ مجھے کتے کی موت مار دیں گے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے ایک طنزیہ کہا لگایا تھا اور کہا، جانے دوں؟ تمہیں لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کے 6 سال ان اندھیرے تہہ خانوں میں اس لیے گزار دیے کہ آج تمہیں یہاں سے جانے دوں؟ میں نے وہ وائرس تمہارے سسٹم میں اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ میں تمہارا پیسہ لوٹ سکوں۔ مجھے تمہارے ان حرام کے پیسوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو بس تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا تھا جہاں تم آج ہو، زمین پر گرے ہوئے ایک کیڑے کی طرح جو اپنی جان کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یاد کرو سکندر، وہ دن جب تم نے میرے باپ کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ وہ بھی اسی طرح روئے تھے، انہوں نے بھی تمہارے ترلے کیے تھے، لیکن تم نے ان پر رحم نہیں کیا تھا۔ یاد کرو 6 سال پہلے کا وہ دن جب تم نے میری فائل میرے منہ پر مار کر مجھے سیکیورٹی گارڈ سے ذلیل کروایا تھا۔ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ پیادے بادشاہوں کو مات نہیں دیتے؟ تم نے کہا تھا کہ میری اوقات صرف تمہاری جوتیاں چٹخانے کی ہے۔ آج بتاؤ کون کس کی جوتیاں چٹخانے کے لیے فرش پر پڑا ہے؟ سکندر دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور میرے قدموں کی طرف بڑھا، لیکن میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے میز کی دراز سے ایک موٹی سی فائل نکالی اور اسے سکندر کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، یہ وہ کاغذات ہیں جن پر تمہارے دستخط ہونے باقی ہیں۔ ان کاغذات میں تم اعتراف کر رہے ہو کہ تم نے 20 سال پہلے زمان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور تم اپنے تمام بچے کھچے قانونی اثاثے زمان ٹرسٹ کے نام کر رہے ہو جو غریبوں کے علاج کے لیے بنایا گیا ہے، ان پر دستخط کرو۔ سکندر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور روتے ہوئے ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کے پاس اب باقی کچھ بھی نہیں بچا تھا، وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ میں نے کاغذات واپس لیے اور میز کے نیچے سے ایک پرانا گتے کا ڈبہ نکال کر اس کے سامنے فرش پر پھینک دیا۔ سکندر نے حیرت اور ڈر سے اس ڈبے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کھولو اسے۔ سکندر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈبے کا ڈھکن اٹھایا
تو اندر ایک انتہائی پرانا اور گھسا ہوا جوتا رکھا تھا۔ سکندر نے سوالی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا نا کہ میں ساری زندگیاں جوتیاں چٹکھاؤں گا۔ یہ میرا پرانا جوتا ہے، میں نے اسے پچھلے 6 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے تاکہ جس دن تم پوری طرح سے برباد ہو جاؤ تو میں یہ تمہیں تحفے میں دے سکوں۔ اسے اپنے ساتھ جیل لے جانا اور روز رات کو اسے چٹکھانا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ سکندر نے وہ جوتا ہاتھ میں پکڑا اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس کا دل و دماغ یہ برداشت نہیں کر سکا، وہ اپنا توازن کھو بیٹھا تھا۔ اسی لمحے پینٹ ہاؤس کے دروازے کھلے اور انٹرپول کے 4 آفیسرز اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے وہی بروکر کھڑا تھا جس نے سکندر کو یہاں بھیجا تھا۔ آفیسرز نے آگے بڑھ کر سکندر کو زمین سے اٹھایا اور اسے ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ سکندر اب رو نہیں رہا تھا، بلکہ وہ عجیب سی پاگل پن والی ہنسی ہنس رہا تھا اور بار بار اس جوتے کو دیکھ رہا تھا۔ جب پولیس والے اسے باہر لے کر جا رہی تھی تو اس نے آخری بار مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے اپنے شیشے کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر ایک خاموش سلام کیا۔ دروازہ بند ہو گیا اور پینٹ ہاؤس میں دوبارہ وہی پرسکون خاموشی چھا گئی۔ میں نے شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اب صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ بارش کے بعد آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے باپ کی روح میرے پاس کھڑی مسکرا رہی ہے اور میرے ماں کے وہ زخمی ہاتھ میرے سر پر دعا دے رہے تھے۔ کھیل ختم ہو چکا تھا، بساط لپیٹی جا چکی تھی اور پیادہ بادشاہ کو مات دے کر تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔